اور بڑی اہم پوسٹ آئی ہے کہ جی ذوالفقار علی بخاری، جس کو کہ زلفی بخاری بولتے ہیں، اس نے برطانوی شہری کی تنسیخ کے کاغذات سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیے ہیں یا کہ بھیج دیے ہیں کہ میں برطانیہ کا شہری نہیں ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں۔ ظاہری طور پر کوئی بھی صورتحال اختیار کی گئی، اب میں عمران خان کے ساتھ مل کر جو ہے جنگ لڑوں گا، غلامی کی جو ہے غلامی کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ بھی زلفی بخاری کو پہلے تو یہ ذوالفقار علی بخاری ہی نہیں کہتے، اس کا نام ہے صحیح نام ذوالفقار علی بخاری، تو اس کو زلفی کہتے ہیں، یہی تو اصل میں غلامی ہے۔ اسی کلیے کے تحت وہ بلاول بھٹو کو بلو رانی کہتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو اور ذوالفقار علی بخاری کو بھی بلو رانی کہتے ہیں۔ تو غلطی کر گیا ذوالفقار علی بخاری، اس کو برطانیہ کی شہریت ہی رکھنی چاہیے تھی۔ جب وہ اس پارٹی میں شامل ہے جس کے لیڈر کو نیازی کہا جاتا ہے، اور وہ پھر خود نیازی بن کر بلو رانی کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو اور ذوالفقار علی بخاری کو، تو ذوالفقار علی بخاری کیا غلامی کی جنگ لڑے گا؟ وہ تو غلامی میں اور دھس گیا، جھگڑا گیا۔ تو برطانیہ کا پاسپورٹ یا شہری اس کے لیے بہتر تھی۔ پاکستان شیطانی آگ میں جھگڑا پڑا ہے، ہم تو مرے پڑے تھے، اس نے بھی اپنے آپ کو مار لیا، وہاں رہ کے کچھ کرتا پاکستان کے لیے۔ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کر یا عمران خان سے شامل ہو کر جو ہے ان کے پارٹی میں شامل ہو کر وہ غلامی کی جنگ نہیں لڑ سکتا، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اور میں ایک دفعہ برطانیہ جا رہا تھا، شیطانی جال نے مجھے دھوکہ دیا، آپ استخارہ کر لیں آپ، یعنی شیطان اچھائی کے روح میں مارتا ہے۔ ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو برطانیہ جانا ہے کہ نہیں جانا، استخارہ میں آئے تو جانا ورنہ نہیں جانا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ جو ڈرا کرا لیا تھا، تو میں آج بھی اس غلطی پہ پچھتاتا ہوں۔ اور ہمارا جس کا پاسپورٹ ہے، ایک مسلمان لڑکی تھی امریکن نیشنل، جو اس کا شیطان نے وہ کینیڈا میں داخل کر دی کہ آپ کینیڈا کی شہریت اور لے لیں۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ آپ امریکہ کو چھوڑیں، کینیڈا میں غرق ہو جائیں۔ تو لہٰذا ذوالفقار بخاری برطانیہ میں رہ کے غلامی کی جنگ لڑ سکتا تھا، کہ غلامی کی جنگ جو ہے شیطانی جال جو نظر نہیں آتا، وہ پرتگال میں، اسپین میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ناروے، ڈنمارک، سویڈن اور امریکہ میں ہے، جہاں سے وہ غلامی کی آگ میں ہمیں جکڑ رہا ہے۔ وہ وہاں رہ کر غلامی کے خلاف زیادہ جنگ کر سکتا تھا۔ عمران خان تو خود جھگڑا پڑا ہے، وہ اس کو کیا چھڑوائے گا؟ اور پھر وہ اس کو بلو رانی بولتا ہے، تو غلامی میں لے کے جائے گا، چھڑوائے گا نہیں عمران خان اس کو۔ یوسف رضا گیلانی کو یہ بلو رانی وہ بولتے ہیں ملتانی جیا جڑے ہیں۔ یہ جیو جنگ میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے، وہ اسی سلسلے کی آگ لگی ہے، 4تھے فلور پہ۔ یوسف رضا گیلانی یہ مطلب ہے ملتانی جیا ہے، گلہ کی کرد ہے، ایک ہزارے والے اس کو بول رہے ہیں ملتانی یوسف کو کیوں بول رہے ہیں کہ وہ ڈاگ ہے اور 13 نمبر کتے کو وہ 13 نمبر بندے کو وہ کھا جاتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھے کہ شیطانوں سے کہ یوسف رضا گیلانی 13 نمبر کیوں ہے؟ ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ کہ جی بھی برطانیہ سے کوئی کار چوری ہو کر آئی ہے، وہ ڈیفینس جو ہے کراچی میں پائی گئی ہے، اور اس کا ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ نوید ایک بندہ نام تھا، ایک بندے کا نام کچھ اور تھا، مشرقی یورپ کا کوئی ملک کا، یا اس ملک میں یا وہاں کوئی سفارت خانہ تھا، اس کا سفارتکار ملوث تھا، یا کہ اس ملک کا کوئی سفارتکار پاکستان میں تھا وہ ملوث تھا۔ 6 کروڑ کی وہ کار ہے، کالا کالا رنگ اس کا میں نے دیکھا ہے، 31 کروڑ اس پہ ڈیوٹی بنتی ہے۔ اتنی مہنگی کار پاکستان ڈیفینس میں آ گئی، برطانیہ کی کار ہے، برطانوی پولیس کے کہنے پہ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ تو یہ ظاہری سی صورتحال ایک کہانی گھڑی گئی ہے، اصل میں ڈیفینس کراچی پاکستان کے ڈیفینس پہ حملہ ہے۔ اس کہانی کے پیچھے جو شیطانی جال نظر نہیں آتا، یہ 6 کروڑ کی کار جو پاکستان میں ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، پاکستان کے 6 فوجی افسر بلوچستان میں اسی نے شہید کیے، اور وہ شیطانی ڈاک کی صورت میں عابد علی اور شفقت علی کی صورت میں حملہ کرتا ہے گوجرانوالہ کے جنگل میں، اور ڈیفینس لاہور سے جو سفید رنگ کی کار جاتی ہے اس کا قاتل بھی وہی ہے۔ اور بہتر یہی تھا کہ زلفی بخاری کے کاغذات تو بڑے قانونی تھے، چوری کے نہیں تھے، اگر وہ برطانیہ میں رہ کر اس قسم کی شیطانی آگ کے خلاف جنگ کرتا۔
اور عمران خان کو بھی آزاد کرواتا۔ الہی آمین۔